اس دلچسپ جائزے میں ہم پاکستان کے قومی ترانے کی ایک حیران کن لسانی پہیلی کو سلجھانے والے ہیں۔ حیرت کی بات ہے نا، ملک کی سرکاری زبانیں تو اردو اور انگریزی ہیں، پھر ترانہ فارسی میں کیوں؟ ذرا غور کیا جائے، ترانے کے 50 الفاظ میں سے صرف ایک لفظ خالص اردو کا ہے۔ یہ کہانی موجودہ افغانستان کی غزنوی سلطنت اور سلطان محمود غزنوی سے شروع ہوتی ہے، صدیوں پہلے۔ دراصل اردو ایک ترکی لفظ ہے، یعنی فوجی کیمپ۔ یہ زبان فوجیوں اور مقامی لوگوں کے ملاپ سے ابھری۔ امیر خسرو اور غالب جیسے عظیم شاعر فارسی اور ابتدائی ہندوستانی زبانوں کا بخوبی اور روانی سے استعمال کرتے تھے۔ پھر آیا 1947۔ سوال یہ تھا کہ نئی ریاست اپنی الگ شناخت کے لیے کون سی زبان چنے؟ بظاہر تو انتخاب اردو ہی تھا، لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور پیچیدہ لسانی ٹکراؤ موجود تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ روزمرہ استعمال کی اردو کے لگ بھگ 70% الفاظ ہندی زبان سے ملتے جلتے ہیں، یعنی سادہ اردو میں ترانہ بالکل پڑوسی ملک جیسا لگتا، اس لیے کسی اور متبادل کی ضرورت تھی۔ تو حل نکلا فارسی، جسے اس خطے میں مسلمانوں کی شاندار سیاسی عظمت کی زبان مانا جاتا تھا۔ لیکن یہ فیصلہ راتوں رات نہیں ہوا۔ حتمی ترانے کے انتخاب میں پورے 7 سال لگ گئے۔ 1948 میں AR غنی نامی کاروباری شخصیت نے بہترین ترانے کے لیے 5000 روپے انعام رکھا۔ حکومت نے اس مقابلے کی خوب تشہیر کی اور دسمبر میں ایک باقاعدہ قومی ترانہ کمیٹی بھی بنا دی۔ پورے ملک سے کل 723 ترانے موصول ہوئے، جن میں سے بہترین کا انتخاب کرنا تھا، اور یہ شاندار اعزاز ملا حفیظ جالندھری کو۔ ان کی شاعری فارسی کی عظیم ادبی روایات میں رچی بسی تھی۔ خود ان کے استاد بھی ایک معروف فارسی شاعر تھے، اس لیے ان پر یہ لسانی اثر بالکل فطری تھا۔ اب دیکھیے، کیا یہ خالص فارسی ترانہ 1980 کی دہائی کی سیاسی تبدیلیاں جھیل پایا؟ اس دور میں ایک مہم شروع ہوئی جس کا مقصد ملک کو زیادہ عرب اور اسلامی رنگ میں ڈھالنا تھا۔ اسی مہم میں روزمرہ کے فارسی الفاظ جیسے خدا حافظ کو عربی لفظ اللہ حافظ سے بدل دیا گیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس وسیع مہم کے باوجود قومی ترانے کو بالکل نہیں چھیڑا گیا۔ آخر کیوں؟ ترانے کو کیوں بخش دیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا گہرا راز چھپا تھا؟ دراصل یہاں فارسی محض ایک زبان نہیں بلکہ استنبول سے دہلی تک پھیلے تہذیبی رابطے کی علامت ہے۔ اس ترانے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ریاست خود کو 1000 سالہ عظیم سلطنت کا وارث سمجھتی ہے۔ آخر اور کون سی جدید علامتیں اپنے اندر ایسے ہزاروں سال پرانے تاریخی دعوے چھپائے ہوئے ہیں؟